لیکن ایک ایسا وقت آیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حال بین الشیاطین و بین خبر السماء، کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آسمان کے خبر کے درمیان اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل بن گئی، ایک رکاوٹ آ گئی۔ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُبُ، اور جب بھی جنات آسمان میں چرتے تھے اور پہلے کی طرح بات سننے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر ایک روشن شعلہ، ایک چمکتا ہوا انگارہ ان پر برسایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہلاک ہو جاتے، بالکل مر جاتے، یا اس انگارے کے لگ جانے کے بعد وہ بالکل بدحواس ہو جاتے تھے۔ اب یہ اس وقت ہوا تھا جب کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت سے شیطان کا اور جنات کا آسمان میں جانا اب بند ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان میں چوکیدار کا ہونا، آسمان میں یہ میزائل کا برسایا جانا، اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس طرح نہ ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پر وحی اور قرآن کریم نازل فرمانے والے تھے تو ایسا ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے کہ جس طرح تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم یہی کلام کاہنوں سے بھی سن رہے ہیں کہ جنات اگر وہ جا سکتے تو وہ آسمان میں چڑھتے، وہ قرآن کریم کو سن لیتے، وحی کو سن لیتے اور کاہنوں تک پہنچا دیتے، اور کاہن لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ تہمت لگ جاتی کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی بات ہمیں کاہنوں سے بھی مل رہی ہے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ تم تو کاہنوں کو کاپی کر رہے ہو، کاہنوں کی بات ہمیں بتا رہے ہو۔ تو اس تہمت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم جاری کیا، یہ نظام بنایا کہ اب آسمان میں جنات جا ہی نہیں سکتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ جنات کی لائی ہوئی بات نہیں ہے۔ 19 سپارہ ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، کہ شیطان یہ قرآن لے کر نہیں اترے ہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، کیونکہ وہ سننے سے تو دور رکھے جاتے ہیں، اگر وہ سننے کی کوشش بھی کرے تو ان پر میزائل داغے جاتے ہیں، ان پر انگارے برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ جنات کی لائی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی شان تو یہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کو شیاطین نے نازل نہیں کیا، کس نے نازل کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن رب العالمین اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اس کو جبرائیل امین لے کر اترے ہیں، اور کہاں نازل کیا؟ اے محمد آپ کے دل مبارک پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا، لیکن اس کے باوجود مشرکین اپنے سرکشی، اپنے عداوت، اپنے بغض، اپنے انکار میں منہدم رہے، اور وہ نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ قرآن میں تدبر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے قرآن کا کلام اللہ ہونے کا انکار کر دیا۔ بلکہ صرف انکار نہیں کر دیا بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
کئی بیہودہ باتیں کہیں، کئی الزام لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عقبہ ابن ابی معیط، اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ یہ آدمی تو مجنون ہے، بالکل پاگل ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ پاگل پنا کی بنا پر ہے، اس کی بات بالکل مت سننا۔ کسی نے کہا کہ یہ محمد جو ہے یہ جادوگر ہے، یہ ہم پر جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ان لوگوں پر جادو کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ تو شعر ہے، یہ محمد بہت بڑا شاعر ہے۔ کسی نے کہا نہیں نہیں، محمد تو نعوذ باللہ ایک بہت بڑا کاہن ہے، یہ باتیں جو اس کے پاس آ رہی ہے، یہ پیشن گوئی جو وہ کر رہا ہے، وہ تو اصل میں شیاطین اور جنات اس کو بتا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا کاہن ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تہمتیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت برا بلا کہا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے میرے پیارے محمد، آپ نصیحت دیتے رہے، پھر آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ آپ پاگل ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے کہ ہم اس کے متعلق موت کے حادثے کی منتظر ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، انتظار کر لو، ابھی کچھ دنوں میں وہ مر جائے گا اور ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنا چاہا اور ستانا چاہا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے قرآن کریم سنا تو میں بہت متاثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے، اور میں قرآن کریم سے بہت متاثر ہوا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہے یہ شاعر کی بات ہے، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے سورہ حاقہ میں، اگلی آیت ابھی حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شاعر کی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت تلاوت کرتے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ بات کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ شاید کسی کاہن کی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی تو ان کا دل اس وقت اسلام کی طرف کچھ مائل ہوا، اور یہ واقعہ بھی ان کے اسلام لانے کا ایک سبب بنا۔ تو میں جو کہنا چاہتا تھا کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی تہمتیں لگائی، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور تہمت سن لیجئے، 18واں سپارے میں ہے، سورۃ الفرقان ہے، ابتدائی آیتیں ہیں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو صرف جھوٹ ہے، نعوذ باللہ محمد نے اس کو گر لیا ہے، خود گرا ہے اس نے، یہ اس کی بات ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے محمد کی مدد کی ہے، یعنی اہل کتاب جو یہودی تھے، نصرانی تھے، جو تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی باتیں دوسرے انداز میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہوں نے کہا کہ یہ اگلوں لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو صرف کہانیاں ہیں جو محمد نے خود لکھا ہے،
اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی باتیں جو لکھا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام پڑھائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رٹتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں اس مضمون کو، اور پھر بعد میں ہم کو بتاتے ہیں وہی بات جو پہلے لوگوں نے کہی ہے۔ کئی تہمتیں لگائی، ایک منٹ کے لیے رک جائے اور سوچ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گریبان کو پکڑ لیں، ہمارے آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ کہے کہ میں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی کہ تم تک اللہ کا کلام پہنچا دوں، کہ تم تک اللہ کا کلام پہنچ جائے۔ تم نے کتنی مرتبہ قرآن کریم تلاوت کی تھی، کتنی مرتبہ؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم نے قرآن کریم تلاوت کی ہے، ہم نے قرآن کریم کھولا ہے؟ کئی لوگ ہیں کہ رمضان کے آخری رات کے بعد آج تک شوال کے ابھی آخری دنوں ہیں، انہوں نے قرآن کریم ایک مرتبہ کھولا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پکڑ لے اور یہ کہیں کہ میں نے کتنی گالیاں کھائی ہیں، کتنی تکلیف اٹھائی ہے کہ تم تک اللہ کا یہ کلام پہنچا دوں۔ کیا تم نے اللہ کا کلام سمجھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے کلام پر عمل کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا ہے قرآن میں، کہا ہے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسِ یا ایُّہَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، اے انسانوں، مجھ کو اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس خطاب کو سمجھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہم نے اس حکم پر عمل کیا ہے بھی یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول کل قیامت کے دن ہمیں اس کے متعلق سوال کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ایک محبت رکھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ ایک پارہ پڑھنا تو چاہے، کم از کم ایک پارہ کوشش کیجئے۔ اگر ایک پارہ آپ کو بہت بھاری لگتا ہے تو شروع کیجئے 1 پیج کے ساتھ، 5 پیج کے ساتھ، 1 کوارٹر کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ بڑھاؤ۔ آپ خود دیکھ لیں گے کہ پڑھنے میں آپ کو کیا مزہ لگتا ہے، کہ آپ کی دنیا میں آپ فرق محسوس کریں گے، آپ فائدہ محسوس کریں گے، اور بلا شک و شبہ قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔